بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گرین لائن بس سروس خدا خدا کر کے اپنے ٹریک پر آئی اور چلنے شروع ہوئی۔ گرین لائن بس سروس کراچی کی عوام کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ ٹریفک جام، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور ٹرانسپورٹ مافیا ٹریفک جام اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے ستائے ہوئے عوام کے لیے گرین لائن بس سروس ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ عوام کی کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں، ان میں پڑے ہوئے گہرے گہرے گڈھوں سے جان چھوٹ گئی اور پھر ٹریفک جام میں پھنس کے جو فرسٹریشن ہوتا تھا اس سے بھی ان کی جان چھوٹی، کیونکہ گرین لائن بس سروس کے لیے ایک علیحدہ ٹریک بنایا گیا ہے جس پہ یہ رواں دواں رہتی ہے۔ نہ ٹریفک جام کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا۔ یہ اپنے مخصوص ٹریک پہ چلتے ہوئے نمائش سے لے کے سرجانی تک تقریباً 1 گھنٹے میں پہنچتی ہے اور 1 گھنٹے میں سرجانی سے یہ نمائش تک پہنچا دیتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اس لیے عوام اس سے بے حد خوش ہیں اور عوام نے اس کا والہانہ استقبال کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گرین لائن بس سروس سے روزانہ 35,000 افراد سفر کر رہے ہیں اور اب تک تقریباً 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ افراد اس سے سفر کر چکے ہیں اور اتوار کے دن تقریباً 50,000 لوگوں نے اس میں سفر کیا ہے۔ خاص طور سے فیملیز اتوار کو اس کے اندر سفر کرنے کو ایک نہایت تفریح سمجھتی ہے اور ان کے لیے واقعی تفریح ہے۔ آپ اگر اس کے اسٹیشنز پہ جائیں تو ہزاروں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اس میں سفر کرنے کے لیے۔ یہ جب نمائش سے اپنے پہلے سٹاپ سے چلتی ہے تو دوسرے سٹاپ گرو مندر سے ہی فل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بیٹھنے والوں کی گنجائش کم ہے۔ مردوں کے لیے تھوڑی سی نشستیں ہیں، پھر فیملی کے لیے اور اس کے بعد خواتین کے لیے۔ زیادہ تر لوگ اس میں کھڑے ہو کے سفر کرتے ہیں۔ یہ کھچا کھچ بھر کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت خوش ہیں کہ وہ ہر طرح کے جنجال سے بچ گئے ہیں۔ ٹریفک جام، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور ٹوٹی پھوٹی چنگچی اور بسوں سے ان کی جان چھوٹ گئی اور ان کے نخروں سے۔ مخصوص کرایہ ہے اس کا، وہ اس کو دے کر آرام دہ سفر کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو کے بھی کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ وفاق کا منصوبہ ہے، نواز شریف نے شروع کیا، عمران خان نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، تو سندھ گورنمنٹ کے سینے میں یہ پھانس کی طرح چبھ رہی ہے اور اس کی کامیابی اور لوگوں کی پذیرائی اور والہانہ انداز دیکھ کے اب سندھ گورنمنٹ کی بھی غیرت جاگی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی 31 جنوری سے 250 بسیں لے کر آ رہے ہیں۔ کہ وفاق تو 80 لائے، ہم 250 لا رہے ہیں، لیکن پھر اعلان کیا ہے کہ 31 جنوری کو 30 بسیں آئیں گی، اس کے بعد بتدریج بسیں آتی رہیں گی۔ لیکن یہ اعلانات اور اس قسم کے اعلانات وہ گزشتہ 13 سالوں سے کر رہے ہیں اور 13 سالوں کے دوران وہ کراچی کی عوام کو ایک بھی بس پرووائیڈ نہیں کر سکے، لیکن وفاق نے اپنے کسی طرح بھی، چاہے 6 سال لگے، لیکن اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک آرام دہ اور نہایت شاندار بس سروس شروع کر ہی دی ہے۔ اس کا دوسرے فیز پہ کام ہو رہا ہے جو نمائش سے لے کر ٹاور تک ہوگا۔ جب یہ ٹاور تک ہو جائے گی تو پھر 80 بسیں کم ہو جائیں گی اور پھر لوگوں کو ٹاور کے بعد سے جگہ ہی نہیں ملے گی اس کے اندر۔ گرین بس کی کامیابی اور عوام میں اس کی پذیرائی اور پسندیدگی دن ٹرانسپورٹ مافیا کو ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے بروز ہفتہ 22 جنوری 2022 کو شہر کے 4 مقامات پر چند شرپسندوں نے، جو یقیناً ٹرانسپورٹ مافیائی کے کارندے ہوں گے، گرین بس لائن پہ پتھراؤ کیا اور جس کی وجہ سے اس کے شیشے اور سائیڈ گلاس ٹوٹ گئے، لیکن عوام محفوظ رہی۔ یہ ان کی طرف سے پہلی کارروائی تھی گرین بس کے خلاف۔ ان کا بزنس اس سے بہت متاثر ہوا ہے اور لوگ اب اس میں زیادہ تر سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عوام کو خود ان شرپسندوں پہ نظر رکھنی ہوگی، جہاں کہیں بھی ایسی کارروائی ہوتے ہوئے دیکھیں
کہ कुछ शरपसंद ग्रीन लाइन बस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी अपनी गाड़ियां रोककर, मोटरसाइकिलें रोककर उन पे टूट पड़े और उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखें और कहीं भी ऐसी हरकत ना होने दें जो ग्रीन लाइन बस को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये कराची की आवाम के लिए एक तोहफ़ा है और कराची की आवाम इससे बहुत ज़्यादा खुश है। और ये वही लोग हैं जो कराची की आवाम के दुश्मन हैं और नहीं चाहते कि कराची की आवाम को बैनुल-अक़वामी मयार की कोई भी सर्विस या कोई भी चीज़ मैसर हो। ये हर उस चीज़ को खाक में मिला देना चाहते हैं जिससे कराची की आवाम को सहूलत हो। हम लोग अपनी गाड़ियों पर सवार होते हैं या मोटरसाइकिलों पर होते हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन इसी ग्रीन लाइन से सफ़र कर रही हैं और बहुत खुश हैं। तो हमें ये अपनी ज़ाती चीज़ समझकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये विफाक की नहीं है, ये हमारी अपनी ज़ाती चीज़ है, ये हमारे अपने घर की चीज़ है। इसकी हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, जिस तरह के हम अपने घर की चीज़ों की करते हैं। पुलिस तो बाद में पहुंचेगी ऐसे मुकाम पे जहां ये शरपसंद कोई कार्रवाई कर रहे होंगे। अवाम को चाहिए खुद ही सड़क पे अपनी गाड़ियां रोकें और इनको ठीक ठाक सबक सिखा दें जो कराची के दुश्मन है, कराची की उन चीज़ों के दुश्मन है जिससे कराची की आवाम को फ़ायदा होता है। तो आवाम को खुद ही नज़र रखनी है, खुद ही इन शरपसंदों से निमटना है। इसे पुलिस पर या दीगर महकमों पे नहीं छोड़ना कि वो आएंगे तो देखेंगे, जहां देखें जिसको देखें कि वो ग्रीन बस को नुकसान पहुंचा रहा है वहीं उससे निमट ले। सारे अवाम की जिम्मेदारी है, पूरे शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ग्रीन बस की हिफाजत करें, क्योंकि ये उनकी अपनी चीज़ है, अपनी ज़ाती चीज़ है, उनके आसानी के लिए दी गई है और उसकी हिफाजत करना इसी तरह हमारे पर फ़र्ज़ है जिस तरह के हम अपनी घर की पसंदीदा चीज़ों की हिफाजत करते हैं। यकीनन अवाम इन शरपसंदों पर आइंदा नज़र रखेंगे और जहां कहीं इनको ऐसी हरकत करते हुए देखेंगे वहीं इनकी ठुकाई शुरू कर देंगे। ये थी हमारी आज की बातें। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आप भी इन शरपसंदों पर नज़र रखें जहां भी ये कोई ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे ग्रीन लाइन बस सर्विस को नुकसान पहुँचे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।